اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کے متعلق، آپ فرماتے ہیں من قام بعشر آیات لم یکتم من الغافلین، جو شخص رات کو قرآن پڑھے اور اپنی نفلی نماز کے اندر وہ قرآن کی 10 آیات تلاوت کرے، لم یکتم من الغافلین، اسے اللہ غافلوں میں نہیں لکھتا، اسے اللہ ذاکروں میں لکھتا ہے کہ یہ شخص غافل نہیں ہے، یہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں، یہ اللہ کی ذات سے غافل نہیں، یہ شخص اللہ کے ذکر سے غافل نہیں، یہ اللہ کی حاضری اور بندگی سے بھی غافل نہیں۔ کون شخص؟ جو صرف 10 آیات کی تلاوت کرتا ہے، اتنا قیام کرتا ہے، اس کو اللہ یہ سب سے چھوٹا اور پہلا درجہ جو عطا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وَمَنْ قَامَ بِمِئَةِ آیَةٍ قُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ، کہ جو شخص 100 آیات پڑھے قیام کرے، کیا ہے؟ اسے سجدہ کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے، اسے رکوع کرنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس نے ساری رات ہی رکوع کیا ہو، ساری رات ہی سجدہ کیا ہو، صرف کتنا 100 آیات کے ساتھ اس نے قیام کیا، اللہ اسے سجدہ کرنے والوں میں شمار کرتا ہے، جو ساری رات سجدہ کرتے ہیں، جو ساری رات بندگی کرتے ہیں۔ اس شخص کو اللہ ان اعلیٰ لوگوں میں شامل کر لیتا ہے جو قیام صرف قرآن کی 100 آیات کے ساتھ کرتا ہے۔ اور تیسرا درجہ پھر سنی، میرے آقا فرماتے ہیں وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آیَةٍ قُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطِرِينَ، اور جو شخص 1000 آیت پڑھ کر قیام کرے، اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ بے حساب و کتاب اجر لکھ دیتا ہے، جہاں انسان کی عقل، فہم، شعور، سینس پہنچ بھی نہ سکے، اس کا احاطہ بھی نہ کر سکے، اس کو سمجھ بھی نہ سکے، اتنا کچھ اللہ 1000 آیت کے بدلے میں دیتا ہے۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آیَةٍ قُتِبَ مِنَ الْمُتَفَکِّرِينَ، کہ جو شخص 1000 آیت پڑھے، قیام کرے، جو ہے عبادت کرے، سجدہ کرے، کھڑا رہے نفل عبادت میں، 1000 آیت پڑھے، تو کیا ہوتا ہے؟ قُتِبَ مِنَ الْمُتَفَکِّرِينَ، اللہ انہیں غور و فکر کرنے والے لوگوں میں شامل کرتا ہے، اللہ انہیں ان لوگوں میں شامل کرتا ہے جو اللہ کی قرآن میں، اللہ کی جہان میں، دنیا میں غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر کہاں جاتے ہیں؟ اللہ تک پہنچ جاتے ہیں۔